الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے پاس جو موضوع چل رہا ہے نماز با جماعت کے احکام اور مسائل سے متعلق احادیث ہیں، جن میں سے کافی ساری احادیث ہم نے پچھلے لیکچرز میں اور احکام اور مسائل پڑھے۔ کچھ مزید مسائل ہیں جن کا تعلق نماز با جماعت کے ساتھ ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے، اور پھر بقیہ احادیث جو ہیں وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کے جو ہے وہ خفیف ہونے اور ہلکا ہونے کے حوالے سے کہ نماز جو ہے وہ ہلکی پڑھانی چاہیے، مختصر پڑھانی چاہیے، اس حوالے سے، اور اسی طرح امام کیا مقتدی کا انتظار کر سکتا ہے کہ نہیں، کہ وہ اگر کسی مقتدی کو دیکھ رہا ہے کہ آ رہا ہے، مطلب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو محسوس کر رہا ہے کہ کوئی بندہ داخل ہوا ہے، تو اس کا انتظار کر لے تاکہ وہ رکعت کے اندر شامل ہو جائے۔ تو اس کے بھی باقاعدہ جو ہے وہ قواعد و ضوابط ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ موضوع آپ دیکھ رہے ہیں، نماز با جماعت اور امامت کے بقیہ احکام و مسائل۔ تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نماز کو مکمل تخفیف کے ساتھ پڑھانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نماز کو مکمل مگر تخفیف کے ساتھ پڑھانا یہ سنت ہے، یعنی تخفیف اتنی زیادہ نہ ہو کہ انسان اس کے اندر صحیح طریقے سے ارکان ادا نہ کرے، صحیح طریقے سے وجوب یعنی جو واجبات ہیں ان کا خیال نہ کرے، بلکہ تخفیف بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز مکمل بھی ہونی چاہیے۔ تو امام کے لیے سنت ہے کہ وہ نماز کو اس کے واجبات اور شروط کو مکمل کرتے ہوئے مختصر پڑھائے، اور تخفیف سے مراد یعنی نماز کو ہلکا کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تخفیف لازم، پہلی صورت ہے تخفیف لازم، یعنی جتنی تخفیف سنت میں وارد ہوئی ہے اس سے تجاوز نہ کرے، اس سے تجاوز نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے جو چھوٹی صورتیں قرآن کریم کی آپ نے پڑھی ہیں یا آپ نے صحابہ کو اس کی جو ہے وہ تلقین یا رہنمائی کی ہے، یہ ہے تخفیف لازم، یعنی اس سے کم ہم نہیں کر سکتے الا کہ کوئی عذر یا مجبوری ہو، تو اس کو ہم پہلی صورت کو تخفیف لازم کہیں گے، یعنی جتنی تخفیف سنت میں وارد ہوئی ہے اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور اس صورت میں تجاوز اگر کوئی شخص کرے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ لمبی نماز شمار ہوگی۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز تخفیف کے ساتھ پڑھانی چاہیے، اور تخفیف کے ساتھ ہلکی نماز پڑھانا اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہ قال، انہوں نے کہا، ما صلیت وراء امام قط اخف صلاۃ ولا اتم صلاۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نہیں نماز پڑھی کسی بھی امام کے پیچھے جو زیادہ ہلکی نماز پڑھانے والا ہو اور مکمل پڑھانے والا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میں نے کسی کو بھی نماز میں تخفیف کرنے والا اور مکمل پڑھانے والا نہیں دیکھا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عموماً جو نماز ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ آپ لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ جو ہے وہ تخفیف کے ساتھ پڑھاتے تھے اور مکمل پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت جو ہم نے پچھلے لیکچر میں آخر میں پڑھی تھی، آخر سیکنڈ لاسٹ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، وہ بھی ہمارے اس موضوع کا حصہ ہے، اور اسی سے ہی استدلال کیا گیا ہے تخفیف لازم پر۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا اما احدکم الناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو امامت کروائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے۔ فإن، کیونکہ فیہم الصغیرہ والکبیرہ والضعیفہ والمریضہ، ان میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، والکبیر اور بڑا ہے، والضعیف اور کمزور ہے، والمریض اور بیمار ہے۔ لیکن یہاں مراد فرد واحد نہیں بلکہ یہاں جنس مراد ہے، یعنی اس میں چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، یعنی بڑوں سے مراد جو ہے وہ ضعیف العمر جو لوگ ہوتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جن کے لیے زیادہ دیر کھڑا ہونا یا زیادہ دیر قیام کرنا، لمبی نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، دشوار ہے ان پر۔ والضعیف، اور اسی طرح ضعیف یعنی
یہ عام ہے، اس کے اندر بیمار بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر بچہ بھی آ سکتا ہے، اور اس کے اندر مریض بھی آ سکتا ہے، والمریض، اور اسی طرح مریض آدمی یعنی بیمار بھی لوگ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، جب اکیلا نماز پڑھے تو جتنی لمبی چاہے کر لے، لیکن جب لوگوں کو پڑھا رہا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ ان چار کیٹیگریز کے لوگوں کا خیال کرے، جس میں صغیر ہے، کبیر ہے، ضعیف اور مریض ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ دوسری تخفیف جو ہے وہ تخفیف عارض ہے۔ تخفیف عارض جو ہے یعنی کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جائے، کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز کو ہلکا کرنا پڑ جائے، نماز کو مختصر کرنا پڑ جائے، تو یہ مراد یعنی ایسا سبب پایا جائے جس کی وجہ سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخفیف کرنے سے بھی زیادہ تخفیف کرنی پڑے، یعنی ایک آیت دو آیات تک اس کو انحصار کرنا پڑے یا اکتفا کرنا پڑے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ عام روٹین سے بھی زیادہ مختصر نماز پڑھائی ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت یعنی کسی عارض کی وجہ سے یا کسی جو ہے وہ سبب کی وجہ سے۔ عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں یعنی نماز پڑھانے کے لیے، ارید ان اطول فیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس میں نماز کو لمبا کروں یعنی طویل کر کے پڑھوں، فاسمع، تو میں سنتا ہوں، اچانک یعنی سنتا ہوں، بکاء الصبی، بچے کا رونا، فاتجوز فی صلاتی، تو میں مختصر کرتا ہوں اپنی نماز یعنی جلدی کرتا ہوں اپنی نماز میں، مختصر کرتا ہوں، کراہیت ان اشق علی امہ، اس ڈر سے یا اس خوف سے، ناپسندیدگی سے کہ میں مشقت میں ڈال دوں اس کی ماں کو، یعنی کہیں بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں مشقت میں نہ پڑ جائے اور بے چینی میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، اور یہ حدیث سے بخاری اور مسلم ہے، تو اس ڈر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کو تخفیف کے ساتھ بسا اوقات بہت زیادہ تخفیف کے ساتھ پڑھاتے تھے، کہ جب بچے کسی رونے کی آواز آتی، کوئی بچہ چلا رہا ہوتا، زیادہ تنگ کر رہا ہوتا اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تخفیف کے ساتھ نماز پڑھا دیتے تھے۔ اور ویسے بھی پیچھے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس سے بھی تخفیف عارض جو ہے کسی عارضے لاحق ہو جانے کے سبب، یا کسی اور بارش وغیرہ، یا کوئی اور مسئلہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، بجلی چلی گئی ہے آج کل کے دور میں، تو اس کے سبب نماز بہت زیادہ بھی ہلکی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر واجبات اور ارکان جو ہیں ان میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے۔ واجبات اور ارکان کے خلل واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرے تو رکوع بالکل سیدھا کرے، صحیح رکوع کرے، اس میں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر جھکا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ اٹھا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح رکوع سے اٹھے تو کم از کم اتنی مقدار تک کھڑا رہے، اتنے وقت تک کہ جس میں ہر جوڑ اپنی جگہ پر لوٹ آئے، اور اسی طرح سجدے کی حالت ہونی چاہیے، اور اسی طرح سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو جلسہ استراحت ہے وہ بھی۔ تو بہرحال جتنے بھی ارکان اور واجبات ہیں ان میں کوئی مس نہیں ہونا چاہیے، ان میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہونا چاہیے، تو پھر نماز جو ہے وہ تخفیف جتنی بھی کر لیں کسی خاص وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تنبیہات ہیں، مثلا نماز با جماعت کو رسول کریم علیہ السلام کی نماز سے لمبا کرنا یہ حرام ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرض نماز جتنی لمبی پڑھی ہے اس سے زیادہ لمبی کرنا امام کے لیے یہ حرام، مطلب جائز نہیں ہے۔ بعض علماء مکروہ کہتے ہیں، بعض علماء اسے حرام اور ناجائز کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت سے تجاوز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے تجاوز ہے، اور ویسے بھی اس سے لوگوں کو متنفر کرنا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی وجہ سے آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا فتان انت یا معاذ۔ تو اسی طرح صاحب ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایسی صورتیں پڑھتا ہے جو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پڑھی، مطلب لمبی لمبی صورتیں، اب سورہ بقرہ، سورہ ال عمران کوئی بندہ فرض نماز کے اندر ساری پڑھ دے تو یہ تو صاحب ہے کہ نماز لمبی ہے۔ نبی علیہ السلام نفل نماز کے اندر پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز کے اندر آپ جو پیچھے مقتدی ہوتے تھے ان کا خیال کرتے تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی لاتاخر عن الصلاۃ فی الفجر، اللہ کے رسول میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو جاتا ہوں، مما
اس کے سبب یطیل بنا فلان فیہا، جو فلاں ہماری نماز کو لمبا کر دیتا ہے، فیہا اس میں، یعنی نماز میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ دیر سے ختم ہوتی ہے، اس وجہ سے میں لیٹ سوتا ہوں، یا پھر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، دوسرا ایک اور بھی بعض علماء نے توجیہ کی ہے کہ فجر کی نماز وہ جو ہے وہ لمبی پڑھاتے تھے اور یہ جان بوجھ کے لیٹ آتے تھے تاکہ نماز جو ہے وہ گزر جائے اس کے بعد آئیں۔ تو بہرحال فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غصے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہوئے، اور صحابی کہتے ہیں ما رأیتہ غضب فی موضع کان اشد غضبا منہ یومئذ، میں نے کسی اور موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا سخت غصے میں نہیں دیکھا جتنا میں نے اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصے میں دیکھا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کو نماز سے جو ہے وہ متنفر کرنے والے ہیں، فمن اما الناس، یعنی نماز سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں، دور کرنے کا مطلب یہ کہ متنفر کرنے والے ہیں، فمن اما الناس، جو لوگوں کو امامت کروائے، فلیتجوز، اسے چاہیے کہ وہ نماز مختصر کر کے پڑھے اور جلدی کر کے پڑھے، فإن خلفہ الضعیف والکبیر وذا الحاجۃ، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بڑی عمر کے اور اسی طرح کوئی ضرورت مند ہوتے ہیں جن کے کوئی ضروری کام کاج ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی دکان کھولنی ہوتی ہے یا اور کئی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ تو اب یہاں فجر کی نماز مطلب وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یا تو عشاء کی نماز جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ لیٹ ختم ہوتی تھی، اس وجہ سے ان کو سونے کا ٹائم کم ملتا تھا، یا پھر فجر کی نماز میں زیادہ قرات کرتے تھے امام صاحب، اس وجہ سے وہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو لوگوں کے حالات کے مطابق اور لوگوں کی حالت کے مطابق جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، لیکن عموماً تخفیف کو ہی مروز خاطر رکھنا چاہیے۔ تخفیف سنت کے مطابق ہونی چاہیے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں، یہ دوسری تنبیہ ہے۔ تخفیف سنت کے مطابق ہونی چاہیے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اتباع سنت ذریعہ رحمت ہے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے تو لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر انسان دنیا کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے اور دنیا کو بھی اللہ اس بندے پہ راضی کر دیتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا کسی بندے کے کہنے پر نماز کو ہلکا کر دینا کہ چودھری صاحب کہتے ہیں جی نماز میں صرف 2 آیتیں پڑھنی چاہیے، 3 آیات سے زیادہ نہیں آپ کو پڑھنی چاہیے، فلاں فلاں صورتیں پڑھنی چاہیے، اگر ہم اس طرح لوگوں کی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دیں گے نمازوں میں قرات ہو یا نمازوں کی کیفیت ہو، تو پھر گویا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جو ہیں ان کا پھر کیا احترام ہوگا۔ اس طرح تو پھر اگر ایک دن آپ ایک کی مانیں گے تو دوسرے دن آپ کو دوسرے کی ماننی پڑے گی، تیسرے دن تیسرے کی، بیچ میں کچھ ایسے بھی آ جائیں گے جو کہیں گے جی نماز لمبی پڑھانی چاہیے، کچھ ایسے آ جائیں گے جو کہیں گے ہلکی پڑھانی چاہیے، کوئی کہیں گے نہیں یہ صورتیں نہیں بلکہ یہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح تو یہ ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ ایک مذاق بن جائے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ جماعت میں سے جو چودھری صاحب جتنے بھی ہیں، ہر ایک اپنی اپنی خواہش کے مطابق امام کو کہے گا کہ تم نے جو ہے وہ اتنی نماز ہلکی پڑھانی ہے، تم نے آج لمبی پڑھانی ہے، تم نے آج یہ کرنا نہیں۔ امام کو خود سمجھدار ہونا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اس کو مکمل آگاہ اور واقف ہونا چاہیے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کہاں تخفیف کے ساتھ پڑھانی ہے اور کہاں نماز کو جو ہے وہ تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مروز خاطر رکھنی چاہیے۔ البتہ فجر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ آپ جیسے حدیث میں آتا ہے 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے، تو فجر کی نماز عام نمازوں سے زیادہ تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر رکعات کی تعداد کم ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس میں قرات زیادہ کی جاتی ہے، اور ویسے بھی اس میں جو ہے وہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجری کان مشہودا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ بے شک فجر کا قرآن پڑھنا یہ حاضری کا وقت ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات اس میں نازل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے، اور یہ ویسے بھی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے اور شور و غل نہیں ہوتا جیسے عموماً جو ہے وہ دن کو یا رات کو ہوتا ہے۔ تو یہ فجر کا ٹائم ایک ایسا پرسکون جو ہے وہ ٹائم ہے جس کے اندر قرآن سننے کی لذت آتی ہے انسان کو، اور ویسے بھی
انسان جو ہے وہ زیادہ دیر کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ رات نیند پوری کر کے انسان فریش ہوتا ہے۔ تو ہاں البتہ جن لوگوں کی رات بھی دن ہوتے ہیں ان کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ اب صاف ظاہر ہے بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے ان کی مجبوری نہیں ہوتی، وہ راتوں کو زندہ کرتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے، گپیں ہانکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے جا کے سو جاتے ہیں۔ اور پھر فجر میں اگر اٹھیں گے بھی تو وہ نماز نیند کے اندر ہی پڑھیں گے، صاف ظاہر ہے ان کے اندر وہ نشاط اور وہ جو چستی ہے اور وہ جو اطمینان ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر اگر نیند رات کو پوری نہ ہو تو بے قراری سی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ صاحب السلام رات کو جلدی سو جاتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد آپ بہت کم جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے، اور آپ نے ناپسند سمجھا ہے کہ کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرے دنیاوی معاملات کے اندر۔ ہاں کبھی کبھی آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ جو بعد میں خلفاء بنے، ان کے ساتھ آپ مشورہ وغیرہ کر لیتے تھے، بات چیت کر لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی آپ بات چیت کر لیتے تھے، لیکن عموماً بغیر کسی وجہ کے دنیاوی معاملات میں عشاء کے بعد باتیں اور گپیں ہانکتے رہنا اور رات کو لیٹ سونا، یا دنیاوی معاملات میں آج کل چلیں اس انداز میں گپیں نہیں تو آج کل جو ہے وہ چیٹنگ کی صورت میں ہوتی ہیں، یا کال کی صورت میں ہوتی ہیں، یا پھر سوشل میڈیا پہ انسان جو ہے وہ موبائل کی دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اگر رات کو لیٹ سوئے گا تو فجر میں جو ہے انسان یا تو نیند میں پڑے گا، پھر فجر اگر پڑھ بھی رہا ہے، یا پھر سویا رہے گا۔ تو ہمیں ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ جو ہمارے لیے نماز کے لیے مانے نہ ہوں، نماز میں ہمارے لیے معاون ہوں، ایسے اسباب اختیار کروں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم رات کو جلدی سونے کی اپنی عادت بنائیں، اور یقین جانیں اس کے آپ کو سینکڑوں فوائد نظر آئیں گے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ صبح انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا تو یقین جانے سارا دن اس کا بڑا خیر و برکت کے ساتھ گزرتا ہے، اور چستی کے ساتھ، اور ایکٹیو رہتا ہے انسان۔ اور اگر انسان رات کو لیٹ سوئے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو ایک عجیب سی کیفیت انسان کی باڈی کے اندر ہوتی ہے، اور سارا دن ایسے لگتا ہے وہ بندہ جیسے کوئی خسارہ ہو گیا ہو، یا جیسے کوئی اس کی تجارت جو ہے وہ، اس کی کوئی کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہو، اور حقیقت ایسے ہی ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو لمبی نماز پڑھانے پر فرمایا تھا، یا معاذ افتان انت، کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ او افاتن، بعض حدیث میں یہ ہے یعنی آپ فتنے میں مبتلا کرنے والے یا فتنے میں ڈالنے والے لوگوں کو 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا فلولا صلیتا، کیوں نہ ہوتا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ یہ پڑھتے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی فإنه یصلی وراءک الکبیر والضعیف وذو الحاجہ، کیونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بوڑھے، کمزور، اور اسی طرح ضرورت مند، جن کی کوئی اپنے ضروری کام کاج ہوتے ہیں، وہ بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسری تنبیہ یہ ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، کہ اگر کوئی ایمرجنسی یا عارضہ لاحق ہو جائے تو صورتحال کے پیش نظر سنت سے بھی زیادہ نماز کو ہلکا پڑھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گنجائش اس کی گزشتہ احادیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے امامت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کیا امام مقتدیوں کی خاطر نماز میں انتظار کر سکتا ہے؟ یعنی مقتدیوں کے لیے اگر امام نماز لمبی کر دے کہ چلیں، اس نے دیکھا نماز سے پہلے کہ لوگ ابھی وضو کر رہے ہیں، یا پانی نہیں تھا، پانی لیٹ آیا، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں کہ امام صاحب کو بس اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ مطلب ابھی پیچھے مصروف ہیں، مطلب وضو وغیرہ میں رش ہے، یا پانی نہیں تھا، پانی لیٹ آیا ہے، جگہ نہیں تھی، تو نمازی تھوڑے باہر کافی کھڑے ہوئے، تو اب اس کو مطلب ان کے انتظار کے لیے نماز تھوڑی لمبی کر دے۔ یا پھر یہ ہے کہ سامنے والے دروازے سے کوئی اگر داخل ہو رہا ہے اور وہ امام نماز میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑا نماز کو لمبا کر دے، رکوع کو لمبا کر دے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے انتظار کی وجہ سے وہ نماز لمبی کر دے تاکہ وہ شامل ہو جائے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ اب اگر وہ بہت زیادہ انتظار کرتا ہے تو پیچھے اور بھی لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کا کیا قصور ہے جو کھڑے ہوئے ہیں؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ تو مراد یہ ہے کہ کسی آنے والے کی وجہ سے، بشرطے کہ مقتدیوں کے لیے اس میں کوئی مشقت نہ ہو، اگر مقتدیوں کے لیے اس میں مشقت ہو تو پھر جو ہے وہ نماز کو لمبا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ امام مقتدیوں کی خاطر نماز میں انتظار کر سکتا ہے، اور یہ مستحب ہے۔ انتظار کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جی۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے قبل، اس کی 2 حالتیں ہیں آگے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے
اس کی دو حالتیں، نمبر ایک ایسی نماز ہو جسے جلدی پڑھنا واجب ہو، جیسا کہ عشاء کے علاوہ باقی نمازیں ہیں، اس میں کسی کا انتظار کرنا سنت میں سے نہیں ہے، اس کا انتظار کرنا کسی کا انتظار کرنا یہ سنت میں سے نہیں ہے، البتہ اگر معمولی انتظار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر معمولی انتظار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی بڑی ہستی نے، کسی بڑی شخصیت نے آنا ہو، جی فلاں امام صاحب آ رہے ہیں، فلاں عالم صاحب آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بسا اوقات مغرب کی نماز بغیر کسی وجہ کے آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ لیٹ کر دیتے ہیں، کیوں جی وہ ابھی راستے میں، انہوں نے آ کے نماز پڑھانی ہے، درس دینا ہے، اور وہ نماز پڑھائیں گے ان کے انتظار میں ہیں، تو زور کی نماز، عصر کی نماز کسی شخصیت کی وجہ سے وہ لیٹ کر دیتے ہیں کہ جی فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر انہوں نے درس دینا ہے تو آپ نماز شروع کر دیں، نماز شروع کر دیں، ہاں اگر کسی وجہ سے ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو یہ الگ وجہ ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے لیٹ آ رہے ہیں تو پھر آپ ان کے انتظار میں نماز سب نمازیوں کی کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اول وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں نماز کو پڑھا دینا چاہیے، باقی جب وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے وہ درس دے لیں، اپنی نماز پوری کر لیں۔ تو ایسا دوست نہیں ہے، ایسی نماز ہو جسے لیٹ کر کے پڑھنا سنت اور افضل ہو، اس میں امام کے لیے آنے والوں کا انتظار کرنا جائز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، اس میں آپ لیٹ کر سکتے ہیں، اگر دیکھا کہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ سارے نہیں پہنچے تو آپ انتظار کر لیں کچھ دیر، یا پھر اگر لوگ پہنچ چکے ہیں تو ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عشاء کی نماز کو کبھی جلدی پڑھتے تھے، کبھی لیٹ کر کے پڑھتے تھے، لیکن لیٹ اتنا بھی نہیں کرتے تھے کہ اس کے ٹائم سے ہی لیٹ کر دیتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کبھی آخری وقت سے پہلے پڑھتے تھے اور کبھی شروع والے وقت میں پڑھ لیتے تھے، عشاء کی نماز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر بسا اوقات ایسا ہو کہ اذان بسا اوقات لیٹ ہو جاتی ہے، اذان بسا اوقات لیٹ ہو جاتی ہے تو نمازیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ اذان اگر لیٹ ہوگی یا نمازی ابھی تک نہیں پہنچے، دو تین نمازی ہیں باقیوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر کچھ ٹائم 5-7 منٹ انتظار مزید کر لیا جائے تاکہ دیگر نمازی بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، ایسا کرنا درست ہے، کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی صورت یہ ہے ہم نے کہا نماز سے پہلے، دوسری صورت نماز کے اندر ہے، نماز میں کسی کا انتظار کرنا، یہ تو تھا نماز سے پہلے، اس کی ہم نے دو صورتیں پڑھی، لیکن پہلی صورت کے بعد اگلی دوسری صورت نماز کے اندر رکوع میں کسی آنے والے کا انتظار کرنا، خصوصاً آخری رکعت کے رکوع میں، خصوصاً آخری رکعت کے رکوع میں، یا پھر سیدھی نمازوں کے اندر، سیدھی نمازوں کے اندر قیام کے اندر بھی انتظار ہو سکتا ہے، یعنی اگر لگے کہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے وضو کر رہے تھے یا کچھ لیٹ ہیں تو آدمی سیدھی نمازوں کے اندر بھی تھوڑا لیٹ نماز کو لمبا کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے لوگوں کے انتظار کے لیے، لیکن حد سے زیادہ نہ ہو، یا ایسا انتظار نہ ہو کہ جس میں پیچھے نماز میں کھڑے ہونے والے لوگوں کے لیے مشقت ہو۔ تو رکوع میں کسی آنے والے کا انتظار کرنا، خصوصاً آخری رکعت کے لیے کہ رکوع میں، تاکہ وہ نماز باجماعت کا اجر پا لیں، تاکہ وہ نماز باجماعت کا اجر پا لیں، اس وجہ سے رکوع میں ان کا انتظار کرنا یہ بھی مستحب ہے اور یہ جائز ہے، لیکن اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر امام رکوع میں ہو اور اسے محسوس ہو کہ کوئی جماعت سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ معمولی سا انتظار کر لے تاکہ وہ مل جائے اور اسے نماز باجماعت کا اجر مل جائے، لیکن بشرط ہے کہ اس میں باقی مقتدیوں پر مشقت نہ ہو، باقیوں مقتدیوں پر مشقت نہ ہو۔ اور یہاں بات ہم اس وجہ سے رکوع کی کر رہے ہیں کیونکہ بعض علماء کے ہاں رکوع میں امام کو پانے والے کی رکعت ہو جاتی ہے، بعض علماء کے ہاں رکوع میں امام کو پانے والے کی رکعت ہو جاتی ہے جو رکوع پا لیتا ہے امام کے ساتھ، لیکن بعض دوسرے علماء جو ہیں ان کے نزدیک رکوع میں رکعت نہیں ہوتی بلکہ اس کو رکعت پڑھنی پڑے گی۔ بہرحال اختلاف جو ہے وہ موجود ہے، دونوں طرف دلائل بھی موجود ہیں، آدمی کے اطمینان کی بات ہے کہ اگر آدمی کا اطمینان اس پر ہو کہ رکوع کے اندر امام کو پانے والے کی رکعت نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے رکعت دوہرا لے، اور اگر آدمی کا اس پر اعتماد ہو اور یعنی انسان کو تسلی ہے کہ جی رکوع کے بغیر قیام کے بغیر یعنی رکوع کے اندر ملنے والے کی رکعت نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنی رکعت جو ہے وہ دوہرا لے، اور اگر ہو جاتی ہے تو اس کے نزدیک یا وہ مطمئن ہے
ان علماء کی رائے کو لیتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ رکوع میں امام کے پیچھے آنے والے کی رکعت ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ دہرائے۔ تو یہ تو اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ بہرحال وسعت موجود ہے، دونوں طرح کی آراء اور دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں، کیونکہ دونوں کی دلیل ایک ہی ہے، اور وہ حدیث ابی بکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں پیچھے رکوع کے اندر ملے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد او ولا تعد، مختلف اعراب ہیں اس میں۔ اگر ہم کہیں ولا تعد، اس کا معنی یہ کہ دوبارہ ایسا نہ کرو، لیکن اس حدیث کے اندر یہ کہیں بھی موجود نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دوبارہ نماز وہ رکعت دہرانے کا کہا، اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ نے دہرانے کا نہیں کہا، یہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرح اگر ہم پڑھیں ولا تعد کا معنی ہے نہ دہراؤ، مطلب پھر ان لوگوں کی دلیل بنتی ہے جو کہتے ہیں کہ رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ رکعت ہو جاتی۔ بہرحال اس معاملے میں وسعت ہے، انسان کے دل کے اطمینان کی بات ہے کہ دونوں آراء میں جس پہ انسان کا دل مطمئن ہو وہ کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، وسعت ہے اس میں۔ باقی کسی فقہی مسئلے کے اندر اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو گالی دینا اور حد سے تجاوز کر جانا، اس کی تنقید کرنا، یا اس کو حقیر جاننا، یا اس کو مذاق کا نشانہ بنانا، یا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے اپنے مخالف کی دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کرنے والے کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر اختلاف کی گنجائش موجود ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر ہمیں جو ہے وہ شدت نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ ہمیں اختلاف کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی لاٹھی، ویل چیئر وغیرہ کے ذریعے آنے والے کی آواز سنائی دے اور مسجد کا دروازہ بھی کافی دور ہو تو اس صورت میں امام انتظار نہ کرے۔ یہ مشقت کی مثال ہے کہ اگر نمازیوں پر، مقتدیوں پر اگر مشقت ہو تو پھر کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کو یہ احساس ہوا کہ پیچھے سے کوئی بندہ آ رہا ہے لیکن وہ لاٹھی پر ہے یا ویل چیئر پر ہے، آواز آ رہی ہے، یا سامنے سے کہیں سے نظر آ گیا آپ کو، یعنی آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی بندہ ویل چیئر پہ آ رہا ہے یا لاٹھی پہ آ رہا ہے، اب صاف ظاہر ہے کہ دروازہ دور ہے تو وہ چلتے چلتے بھی اس کو ٹائم لگے گا، پہنچتے بھی، تو پھر آپ انتظار نہ کریں، کیونکہ ایسا انتظار نمازیوں کے لیے بسا اوقات مشقت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس میں صف تک پہنچنے میں کافی سارا وقت درکار ہے، اور اس میں نمازیوں کے لیے مشقت بھی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے رکوع کے علاوہ کسی اور رکن میں آنے والے کا انتظار کرنا۔ ہم نے رکوع کو باقی ارکان سے الگ کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ بعض لوگوں کے ہاں رکوع میں امام کو پانے والے کی رکعت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی ایک دوسری صورت بنائی۔ اس کے بعد تیسری صورت ہے کہ رکوع کے علاوہ کسی اور رکن میں اگر امام کسی آنے والے کا انتظار کرتا ہے تو کیا وہ انتظار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ تیسری صورت ہے، یعنی اسے پانے سے پانے والے کی رکعت شمار نہ ہو، اسے پانے والے سے جو ہے وہ پانے والے کی رکعت شمار نہ ہو، چونکہ رکوع کے اندر تو بعض علماء کے ہاں وہ رکعت شمار ہو جائے گی، لیکن اگر وہ سجدے میں ملتا ہے یا مثلا تشہد میں ملتا ہے تو اس میں اس کی رکعت تو پوری شمار نہیں ہوگی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کو جماعت کا اجر ضرور ملے گا۔ تو تیسری صورت کو پہلی دو صورتوں سے الگ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ امام انتظار کرتا بھی ہے اس نمازی کی رکعت تو شمار نہیں ہوگی، رکعت تو اس کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، لیکن اس کو ایک دوسرا فائدہ البتہ ہو جائے گا کہ اس کو جماعت کا اجر کم از کم مل جائے گا۔ تو اس صورت میں کیا اس کو انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کی دو قسمیں ہم بنائیں گے تاکہ اس کے مطابق الگ الگ اس کا حکم ہو۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایسا رکن جس میں ملنے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ امام آخری تشہد میں ہے اور اسے کسی آنے والے کی آواز آئی جو تشہد میں ملنا چاہ رہا ہے، یعنی اس کے بھاگنے کی آواز آئی یا اس کے آنے کی آواز، قدموں کی آہٹ آئی، تو اس صورت میں اس کا انتظار کرنا دو اعتبار سے اچھا ہے۔ اس صورت میں اس کا انتظار کرنا تشہد میں دو اعتبار سے اچھا ہے، یعنی آخری تشہد میں۔ ایک تو یہ ہے اسے جماعت کا اجر مل جائے گا، جیسا کہ بعض اہل علم کا موقف ہے کہ جماعت تشہد کے اندر اگر کوئی امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو چونکہ تشہد رکن ہے تو اس کے اندر مل جانے سے کم از کم جماعت کا اجر اس کو مل جائے گا، لیکن جماعت کا مکمل اجر مراد نہیں، یعنی جماعت گویا کہ اس نے جماعت کے اندر شمولیت کر لی۔
اگر جماعت کا اجر نہ بھی ملے تو بھی کسی جز کا پا لینا کچھ بھی نہ پانے سے بہتر ہے، تو بھی کسی جز کا پا لینا نہ پانے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، جس انتظار سے ملنے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو، تو اس صورت میں انتظار کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اس کو فائدہ نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام رباعی یعنی 4 رکعت والی نماز کے تیسری رکعت میں ہو اور اسے کسی آنے والے کی آواز آئے، تو اس صورت میں اس کا انتظار کرنا درست نہیں، کیونکہ مقتدی کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، اس کے بعد اس کے لیے اگلی رکعت پانے کی فرصت ہے۔ یعنی امام تیسری رکعت کے کسی رکن میں ہے، سوائے قیام اور رکوع کے، سوائے قیام اور رکوع کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو مراد یہ ہے کہ وہ تیسری رکعت کے سجدے میں ہو، یا تیسری رکعت کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جلسہ استراحت میں ہو، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 رکعتوں کے درمیان والے تشہد میں ہو، 2 رکعتوں کے درمیان والے تشہد میں ہو۔ اب اس کے اندر بھی اگر کوئی اس کو نمازی آ کے ملتا ہے، اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا انتظار کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ نماز اپنی جاری رکھے۔ تو اس صورت میں اس کو اگر آنے والے کا پتہ چلے، اس کا انتظار درست نہیں، کیونکہ مفتی کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، اور اس کے بعد اس کے لیے اگلی رکعت بھی اس کی فرصت ہے، موجود ہے، تو پھر انتظار کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے جو نماز با جماعت کے حوالے سے صفوں کو درست کرنے کا حکم۔ صفوں کو نماز کے اندر درست کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، جیسا کہ احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں، لیکن بہت بڑا المیہ ہے اور یہ قابل افسوس ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری مساجد میں اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ امام ہر جگہ یہ کہتے ہیں سووا صفوفکم تراسو تقاربوا سد الخلل حاذوا بین المناکب والاقدام، یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن مجال ٹس سے مس ہو جائیں۔ درمیان میں خلا موجود ہوتا ہے، 2 بندوں کے پاؤں کے درمیان خلا موجود ہوتا ہے، کندھوں کے درمیان فاصلہ موجود ہوتا ہے، لیکن امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صفیں ٹھیک کر لو، خلا پر کر لو، لیکن وہ بندہ مجال ہے تھوڑا ادھر سے ادھر ہو جائے، کیونکہ اس نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ صف کے ساتھ صف ملانا، قدم کے ساتھ قدم ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، یہ تو وہابیوں کا کام ہے، یہ تو وہابیوں کا کام ہے، یہ کسی خاص مقبہ فکر کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے، یا ان لوگوں کی نشانی اور علامت ہے۔ اگر یہ صورتحال ہم اگر ذہن میں رکھ لیں کہ چونکہ یہ سنت پہ فلاں عمل کرتا ہے لہٰذا میں نہیں کروں گا، اس طرح تو بہت ساری سنتیں جو ہیں وہ ہم سے رہ جائیں گی اور ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو ہے سنتوں پر اس وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ جی یہ فلاں لوگ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اگر میں کروں گا تو میں وہابی ہو جاؤں گا، یا مجھے لوگ وہابی کہیں گے، مجھے لوگ فلاں کہیں گے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک تو نہ کہ چلے ان کے پاس کوئی دلیل ہو صفیں اندر درمیان میں خلا چھوڑنے کی یا دور دور کھڑا ہونے کی، تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے، ہم کہیں گے بھائی یہاں اختلاف ہے، چلیں اختلاف کا احترام کرنا چاہیے، آراء کا احترام، لیکن یہاں کوئی دوسرا فریق مخالف کا قول بھی نہیں، حتیٰ کہ خود فقہ حنفی کے اندر بھی اس کا کوئی دوسرا قول موجود نہیں ہے کہ درمیان میں فاصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، یا قدم سے قدم ملانا جائز نہیں، یا کندھے سے کندھا ملانا جائز نہیں، یعنی اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں، نہ کسی کا موقف موجود ہے ائمہ میں سے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی ہٹ درمی بعض لوگوں کے اندر ہے کہ ان کے اگر قدم سے آپ قدم ملانا بھی چاہو گے نا تو وہ قدم ملانے کو تیار نہیں، وہ اور زیادہ اس طرح سکیڑتے جائیں گے، تنگ کرتے جائیں گے، کلوز کرتے جائیں گے۔ اور دوسری طرف بعض لوگ اس قدر حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے بھی ڈبل اس طرح بازو اپنے قدم کھول لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں قبضہ کرنا ہو، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آدمی کو اپنے وجود کے مطابق جو ہے وہ اپنے قدم کھولنے چاہیے، اپنے پاؤں کھولنے چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وجود سے زیادہ انسان بہت زیادہ کھول لے، یا پھر یہ کہ بالکل ہی اپنے ٹانگیں ایسے کر کے کھڑا ہو جائے جیسے کوئی جانور کھڑا ہوتا ہے یا پرندہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اوپر سے ماشاءاللہ اچھا خاصا بستۃ فی العلم والجسم ہے، موٹا تازہ ہے، لیکن نیچے سے ٹانگیں ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نیچے داخل کر لے ٹانگیں تو ہو سکتا ہے پاؤں سے پاؤں مل جائیں، وگرنہ ملتے نہیں ایسے، اور اگر تھوڑا کوئی بندہ قریب کر لے گا پاؤں ملانے کے لیے تو اور زیادہ سکیڑ لے گا، وہ اور قریب کرے گا وہ اور سکیڑ لے گا۔ یعنی آپ کو، میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو نفرت کیا ہے سنت سے، یعنی آپ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے کہ تم صف ملاتے کیوں نہیں ہو، قدم سے قدم ملاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں وعید سنائی اتنی سخت، اس کے باوجود لوگ ہٹ درمی کا شکار ہیں۔ اسی طرح شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا مسئلہ ہے،
اب بعض لوگ اس وجہ سے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتے کہ جی یہ وابیوں کا کام ہے، یہ فلاں مقطع فکر کے لوگ ایسا کرتے ہیں، اگر میں کروں گا تو لوگ مجھے وابی کہیں گے، لوگ مجھے فلاں کہیں گے۔ یعنی ہم نے لوگوں کی باتوں کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم یہ بات دیکھیں گے تو ہم آدھی سنتوں پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ سر پھرا ایسا نظر آ جائے گا کہ جو کسی نہ کسی سنت کا مخالف ہوگا، تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو نماز میں صفوں کو درست کرنا اور درمیان میں جو خلا ہوں ان کو پر کرنا، یہ نماز میں سے ہے، نماز کا حصہ ہے، اور نماز کے اجر و ثواب میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور اگر یہ کمی ہو تو اس میں اسی کے بقدر نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ اس پہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ آپ کہیں گے جی اس کے دلائل کیا ہیں؟ دلائل اس کے ذرا سن لیجئے۔ صحیح بخاری مسلم کی پہلی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفیں بالکل سیدھی اور درست کر لو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز قائم کرنے میں سے ہے۔ آپ ذرا الفاظ دیکھیں، ان تسویۃ الصفوف، بے شک صفوں کی درستگی، من اقامت الصلاۃ، یہ اللہ نے جو کہا ہے نا اقیم الصلاۃ، یہ اس میں سے ہے، نماز کو قائم کرنے میں سے، یعنی نماز کا حصہ ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اس کی اہمیت کا۔ اسی طرح حضرت سماک بن حرب رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمیت النعمان بن بشیر، میں نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت نعمان صحابی ہیں اور ان کے والد بشیر بن سعد بھی صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں، اور ان کا معروف واقعہ ہے کہ جب ان کے والد بشیر بن سعد نے ان کو ایک غلام یا لونڈی ہبا کی، گفٹ کیا، تو ان کی بیوی نے کہا، یعنی حضرت نعمان کی والدہ نے کہا کہ میں تب راضی ہوں گی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس پر آپ گواہ بنا لیں، تاکہ باقی آپ کے بیٹے اعتراض نہ کریں کہ جی ہمیں نہیں دیا، اللہ کے نبی گواہ بن جائیں گے تو پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کا معاملہ پہنچا حضرت نعمان کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے والد سے پوچھا، حضرت بشیر بن سعد سے، کہ کیا تم نے یہ جو اپنے بیٹے کو ہبہ اور گفٹ کیا ہے، یعنی لونڈی یا غلام، کیا آپ نے باقی بھی سب اپنی اولاد کو دیا ہے یا صرف نعمان کو دیا ہے؟ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے صرف نعمان کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اس جھوٹ پر، یعنی اس جھوٹ اور اس کذب پر میں گواہ نہیں بن سکتا، باقی سب اولادوں کو بھی دو، باقی سب، اصل میں ان کی اور بھی بیویاں تھیں، میں کہ باقی سب اپنے بچوں کو بھی دو یا پھر ان سے بھی واپس لے لو، میں اس پر گواہ نہیں بنوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا کرو، یہ نہیں کہ ایک کو آپ سب کچھ دے دو اور ایک کو محروم کر دو، یا ایک کو دیتے رہو اور دوسرے کو کبھی دو، یہ صحیح نہیں ہے۔ یقول فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے نبی ہماری صفوں کو خود سیدھا سیدھا فرمایا کرتے تھے، یہ ہماری صفیں خود اللہ کے نبی سیدھا کرتے تھے، حتیٰ گویا کہ کانما، گویا کہ آپ یسوی سیدھا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اس کے ساتھ آپ نبی علیہ السلام تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، نہیں گویا کہ جیسے ہم ایسے بالکل آنکھ کے زاویے کے ساتھ دیکھتے ہیں نا کہ تیر سیدھا یا ٹیڑھا ہے، ایسے آپ باقاعدہ کھڑے ہو کر صف کو دیکھتے تھے اور اس کو سیدھا کرتے تھے جیسے کوئی تیروں کو سیدھا کر رہا، ایسے آپ سیدھا کرتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس سے کیسے صف ٹھیک ہوگی، حتیٰ کہ جب آپ دیکھتے انا قد عقلنا عنہ، ہم نے آپ سے یہ سمجھ لیا ہے، ہم نے آپ نبی علیہ السلام سے یہ جو ہے وہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ خود اس کو سیدھا کرنے لگ گئے صفوں کو، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے آپ چھوڑتے تھے۔ ثم خرج یوما، پھر ایک دن آپ نکلے، فقام، آپ کھڑے ہوئے، حتیٰ کاد یکبر، حتیٰ کہ قریب تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے تکبیر کہہ دیں، فرآ رجلا، تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، بادیا صدرہ من الصف، اس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا، اس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا، فقال، تو آپ نے فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، سوا یسوی، تسویہ کا معنی ہوتا ہے ٹھیک کرنا، درست کرنا، تم ضرور سیدھا کرو گے اپنی صفوں کو، او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ، یا پھر ضرور اللہ تعالیٰ ڈال دے گا تمہارے چہروں کے درمیان دوری، یعنی اختلاف اللہ تمہارے اندر پیدا کر دے گا، جیسے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یا اللہ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا۔ اصل میں یہ مقصد ہے پاؤں سے پاؤں ملانے کا، کندھے سے کندھا ملانے کا، صفیں درست کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا، تاکہ مسلمانوں کے آپس میں محبت اور محبت پیدا ہو۔ لیکن جب کوئی بندہ آپ کو پاؤں سے پاؤں ملانے نہیں دے رہا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ادھر کھڑا ہے منہ بنا کر، ایک ادھر کھڑا ہوا ہے اور یہ نہیں چاہ رہا کہ میں پاؤں ملاؤں،
آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ محبت ہے ان کے درمیان. وہ تو ہمیشہ نماز کے اندر یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاؤں سے پاؤں نہ ملا لے. اس وجہ سے اس کا خیال آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا نماز میں ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہوتی ہے یہ. تو اس میں بڑی سخت وعید ہے کہ تم نمازوں کو صفا کی سیدھا کرو گے یا پھر اللہ تمہارے چہروں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، یعنی اختلاف پیدا کر دے گا اور دوری ڈال دے گا. محبت اور محبت ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے درمیان. یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج ہمارے اندر نفرتیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہم نے وہ جو مقاصد شریعت نے جس وجہ سے ہمیں احکامات جاری کیے تھے، سلام کو عام کرنا، دعوت جو ہے وہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا، عیادت کرنا اور اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا اور اس کے حالات معلوم کرنا اور صف میں پاؤں سے پاؤں ملانا، قریب قریب کھڑے ہو جانا، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں مسلمانوں میں محبت پیدا کرنے کے. تکافلی نظام اسلام نے دیا ہے. لیکن ہم سال ظاہر ہے کہ جب یہ کام جتنی مقدار ہمارے اندر کم ہوگی، جس قدر ہم ان چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے، ویسے ویسے ہمارے اندر نفرت اور جو ہے دوریاں اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. اس حدیث میں صفیں درست نہ کرنے والوں کے لیے وعید اور تنبیہ وارد ہوئی ہے، اور ایسا کرنا واجب و ضروری کام میں کہا جا سکتا ہے. سنت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سنت ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جس کام کے اندر وعید ہو اس کے چھوڑنے والے پر وہ واجب ہوتا ہے. اس کے بعد مسئلہ یہ کہ صفیں کیسے درست ہوں گی. صاف ظاہر ہے کہ جب صفوں کو سیدھا کرنا ہے تو اس کا معیار کیا ہے، قاعدہ ضابطہ کیا ہے، کیسے صفیں درست ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفیں ایک دوسرے کے برابر کھڑا ہونے سے درست ہوں گی کہ کوئی دوسرے سے آگے نہ بڑھے اور اس سے ٹخنے اور کندھے ملائے ہوئے ہو، اور اس سے ٹخنے اور کندھے ملائے ہوئے ہو تو پھر نماز میں صف سیدھی ہوگی. اور اگر ایک بندے کے پاؤں آگے ہیں، ایک بندے کے پاؤں پیچھے ہیں، ایک بندے کے کندھے آگے ہیں، ایک بندے کے کندھے پیچھے ہیں، تو صاف ظاہر ایسے صف درست نہیں ہوگی. جب پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہوگا، برابر ہوگا، تو پھر ہی صاف ظاہر صف درست ہوگی، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ صف سیدھی ہو سکتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب مقتدی امام کے ساتھ ایک صف میں ہو تو اس کے برابر کھڑا ہوگا، پیچھے ہٹ کر نہیں کھڑا ہوگا، جیسا کہ بعض علماء کا موقف ہے. یہ فائدہ ہم نے اس سے اخذ کیا. بعض علماء کا موقف یا فقہا کا موقف یہ ہے کہ اگر دو بندے جماعت کروا رہے ہوں تو ایک امام اور ایک مقتدی تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا، مقتدی تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا. اچھا جی، دلیل کیا ہے، وجہ کیا؟ کہتے دلیل تو کوئی نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ تاکہ بعد میں آنے والے کو پتہ چل جائے کہ ان میں سے امام کون ہے، ان میں سے امام کون ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کا تو لوگ اندازہ لگا ہی لیتے ہیں، اور ویسے بھی اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ امام جو ہے اس کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوتا ہے، امام کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. تو ویسے بھی امام صاحب ظاہر ہے کہ پہلے رکوع کر رہا ہے، پہلے سجدہ کر رہا ہے، پہلے تکبیر کہہ رہا ہے، تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے اس سے. تو بہرحال اس سے اس سنت پہ عمل نہیں پھر ہوگا یا اس واجب پر عمل نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ دونوں کے قدم برابر ہونے چاہیے، دونوں کے قدم ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہیے. یہ پھر نہیں ہوگا اگر پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا، نہ کندھا برابر ہوگا نہ قدم برابر ہوگا. صفوں کو سیدھا کرنے میں کئی چیزیں داخل ہیں، جیسا کہ مثلا ایک دوسرے کے برابر کھڑا ہونا، کندھوں کے برابر کندھے رکھنا. اس کی دلیل پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آ رہی. صفوں کو ملانا اور درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑنا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا باقاعدہ حکم دیتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اقیم الصفوف، صفوں کو بالکل سیدھا کر لو. قائم کرنے کا مطلب سیدھا کر لو. وحادوا بین المناکب وحادوا بین المناکب، اور برابر کرو کندھوں کو. حادو حدا یحدو کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا. تو جیسے حدیث کے اندر آتا ہے رفع یدی حذو من کی بھائی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. تو اسی طرح یہ وحادو، اور برابر کرو، بین المناکبی، کندھوں کے درمیان، یعنی کندھے ایک دوسرے کے برابر کر لو. وسد الخلل، اور درمیان میں خلا جو ہے وہ پورے کرو، ملاؤ ان کو. یہ مطلب ہے. تو کیسے ملے گا جی؟ اگر خلا ہم کہیں گے کہ خلا سے مراد جی بس یہ ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، باقی قدم جیسا قدم ملانا تو ضروری نہیں. تو بے سد الخلل کا کیا مطلب ہے؟ کہ خلل جو ہے اس کو پورا کرو، یعنی خلا فاصلہ جو ہے اس کو پر کرو. اس سے پھر کیا مراد ہے؟ اچھا اگلے الفاظ اور زیادہ اس سے واضح. ولینو بیدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. یعنی اگر تمہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے ملا کر قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ قریب ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں پکڑ کے ساتھ ملانے کے لیے قریب کرتا ہے تو تم آگے سے متنفر ہو جاؤ، تم آگے سے غصہ کرو یا ناراض ہو جاؤ یا مطلب کہ ملو نہ. ایسا نہیں. اگر تمہارا ہاتھ پکڑ کے کوئی قریب کرتا ہے اپنے، تو اس کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ مل جاؤ.
ولا تذر فرجات للشیطان، اور شیطان کے لیے درمیان میں فاصلہ نہ رہنے دو، درمیان میں شیطان کے لیے فاصلہ نہ چھوڑو۔ ومن وصل صفا، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے صف ملانے والے کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے صف ملانے والے کو، ومن وصل صفا وصلہ اللہ، اور جس نے صف کو ملایا اللہ اسے ملائے، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جس نے صف کو کاٹ دیا یعنی اس میں فاصلے چھوڑے اللہ اسے کاٹ دے۔ اتنی بڑی بد دعا ہے یہ، اور کتنی بڑی دعا ہے ملانے والے کے لیے۔ لہذا صف کو ملانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور صف کو کاٹنا، صف میں فاصلہ چھوڑنا، صف سیدھی نہ کرنا، یہ اصل میں نبی کی بد دعا لینے کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلی صف کو پہلے مکمل کرنا یہ بھی صفوں کی درستگی کا حصہ ہے، یہ بھی نماز کا حصہ ہے کہ پہلی صف کو پورا کرنا، یہ بھی صف کو ملانا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی صف ابھی آدھی پڑی ہے، پیچھے اپنی صف شروع کر لیں، اس سے پیچھے والے اپنی شروع کر لیں، جیسے حرم کے اندر ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی صف بنا کر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے ساری جگہ خالی ہوتی ہے، یہ پیچھے اپنی صفیں بنا کے بازار میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، مارکیٹ میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے جب تک صفیں پوری نہ ہوں پیچھے والی صفیں بنانا درست نہیں ہے، اور ان کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ تو پہلی صف کو پہلے ملایا جائے، پھر اس کے بعد دوسری شروع کی جائے، یعنی یہ بھی صفیں درست کرنے میں سے، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے تب تک دوسری صف شروع نہ کی جائے، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے تب تک دوسری صف شروع نہ کی جائے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو صفیں ٹھیک کرنے، نماز کو ٹھیک کرنے کا حصہ ہے، اور یعنی صفوں کی درستگی کا حصہ ہے، اس میں ہے صفیں آپس میں ایک دوسرے کے بھی اور امام کے بھی قریب قریب ہو، یعنی ایک دوسرے کے اندر صفوں کے بھی فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور امام کے اور صف کے درمیان بھی فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اجتماع ہے، اور اجتماع کو اجتماع تب کہتے ہیں جب اس میں قریب قریب ہوں اور دوری اور فاصلے نہ ہوں۔ اگر بہت زیادہ فاصلے ہیں صفوں کے درمیان تو یہ وہ جو اجتماعیت ہے مسلمانوں کی، یہ اس کے منافی اور اس کے مخالف ہے۔ چوتھی صورت یہ بھی صفیں درست کرنے میں سے ہے، صفیں آپس میں ایک دوسرے کے بھی اور پانچویں صورت صفیں سیدھی کرنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نمازی امام کے قریب ہو، نمازی امام کے قریب قریب کھڑے ہوں، دور دور نہ کھڑے ہوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں حدیث پڑھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلی منکم، چاہیے کہ میرے ساتھ متصل کھڑے ہوں اولو الاحلامی، عقل مند سمجھدار لوگ، والنہا، اور مطلب کہ سمجھدار اور جو بالغ لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں، ثم الذین یلونہم ثلاثا، پھر جو ان کے بعد والے ہیں، پھر جو ان کے بعد والے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صاحب نے 3 دفعہ فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ اس طرح جو عقل و شعور والے لوگ سمجھدار اور بالغ ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے چاہیے۔ کسی بچے کو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ بالغ لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کے 3 مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ایک تو زیادہ اجر و ثواب ملے، اور دوسرا یہ کہ امام سے وہ نماز کو سیکھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر امام کو کوئی ایمرجنسی میں کسی کو نائب بنانا پڑ جائے، اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، امام کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں کم از کم اس کا کوئی نائب بننے والا تو ہو۔ اگر پیچھے سارے ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو نماز جن کو آتی نہیں، سمجھ نہیں رکھتے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ امام کے نائب کیسے بنیں گے، تو اس وجہ سے امام کے قریب کھڑا ہونا چاہیے۔ دائیں طرف کو بائیں پر ترجیح دینا، لیکن یہ اس وقت ہے جب صفیں دونوں طرف برابر ہوں، جب صفیں دونوں طرف سے برابر ہوں تو پھر دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے، لیکن اگر جو ہے وہ بائیں جانب ساری خالی پڑی ہے، دائیں جانب سارے کھڑے ہوتے جائیں گے تو پھر بائیں جانب کون کھڑا ہوگا؟ اور اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ امام کے قریب ہونے کا اعتبار ہوگا، امام کے قریب ہونے کا اعتبار ہوگا۔ اگر ایک شخص امام کی بائیں جانب کھڑا ہے لیکن قریب ہے، اور ایک شخص امام کی دائیں جانب لیکن دور ہے، تو جو امام کے قریب بائیں جانب کھڑا ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور وہ زیادہ اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ 7ویں قسم یہ بھی صفوں کی درستگی اور نماز کا حصہ ہے، بالغ مرد امام کے قریب کھڑے ہوں گے، اس کے بعد بچے، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں اس بارے میں ذکر گزر چکا ہے۔ سوال، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لوگوں کے ہاں اکثر پیش رہتا ہے، اور لوگوں کے ہاں اکثر یہ مسئلہ پیش رہتا ہے، اس وجہ سے اس بارے میں بھی ہمارے پاس رہنمائی ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کیا پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بچے کو پیچھے کرنا درست ہے؟ اکثر ہمارے ہاں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بچے بعض والدین کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، اور بعض بچے ماشاءاللہ شروع سے ان کے اندر نماز اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جذبہ اور ذوق ہوتا ہے،
تو کیا خیال ہے اگر ایک بچہ مسلسل روزانہ جو ہے وہ جلدی آتا ہے، اذان کے فوراً بعد آ جاتا ہے یا اذان سے پہلے آ جاتا ہے اور وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ بالکل جماعت کے ٹائم آتا ہے تو وہ آ کے بچے کو پیچھے کر دے، تو ایسا کرنا کیا درست ہے یا نہیں؟ تو یہ اصل میں مان لینا چاہیے، تو راجہ یہی ہے کہ بچے کو پہلی صف سے، یعنی ہم امام کے پیچھے نہیں کہہ رہے، ہم عموماً پہلی صف کے اندر کہیں آخر میں یا سائڈ پہ اگر کوئی بچہ کھڑا ہوا ہے تو کیا اس کو پیچھے کرنا درست ہے کہ نہیں؟ تو اس میں راجع یہی ہے، اگرچہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ پہلی صف میں بچوں کو کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہتے ہیں کہ دوسری یا تیسری صف کے اندر بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس بارے میں بھی دلائل موجود ہے، لیکن ہم نے مسلط دیکھنی ہے کہ مسلط اس میں کیا ہے۔ اگر تو بچہ پیچھے کرنے سے متنفر ہو رہا ہے اور نماز ہی چھوڑ دے گا، مسجد میں دوبارہ آنا ہی چھوڑ دے گا، تو پھر اس بچے کو پیچھے کرنا درست نہیں ہے۔ اور صاحب ظاہر ہے کہ بعض بچے تو چلے ویسے اتفاق ہوا کہ وہ آگے کھڑے ہو گئے، لیکن بعض بچے باقاعدہ روٹین کے ساتھ آتے ہیں اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ویسے بھی سمجھدار ہوتے ہیں، بہت زیادہ بچے بھی نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں اس بچے کو پچھلی صف میں کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں اگر پیچھے کریں گے تو۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ مسجد میں دوبارہ نہیں آئے گا، بچہ مسجد میں دوبارہ نہیں آئے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیچھے کرنے والے سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ اس وجہ سے عموماً اکثر مساجد میں بابے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں، وہ ڈنڈا لے کے بچوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو بڑی الرجی ہوتی ہے، ان کو بڑی الرجی ہوتی ہے بچوں سے، اس وجہ سے بچوں سے، بچوں کو ان سے ہوتی ہے، بچوں کو ان سے ہوتی ہے، ان کو بچوں سے ہوتی ہے، ان کو بچوں سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مسجد میں کیوں آتے ہیں، اور بچوں کو ان سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ نفرت کیوں کرتے ہیں۔ تو مسلمان سے نفرت نہیں، متنفر نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر بچے کو آپ ایسے بچے کو جو روٹین کے ساتھ مسجد میں اذان کے ٹائم آتا ہے اور پہلی صف میں اس کے کھڑا ہونے کا شوق اور ذوق ہے، اس بچے کو ایک دفعہ بھی اگر آپ نے پیچھے کر دیا یا مسجد سے نکال دیا تو صاف ظاہر ہے کہ اس بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس بچے کا وہ جذبہ اس کو ٹھیس پہنچے گی، کیونکہ ابھی تک بچے میں میچورٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں نا، نماز ہی پڑھنی ہے نا، مجھے کیا کوئی جہاں پیچھے کر دے تو پھر کیا ہے، یا مجھے کیوں پیچھے کیا ہے۔ بچے کو پہلے تو یہ سمجھانے کی بات ہے نا کہ بچے کو پیچھے کیوں کر رہے ہیں۔ اگر بچے کی آپ نے ذہن سازی کی ہوئی ہے اور بچے کو پتا ہے کہ اگلی صف میں بڑوں کو کھڑا ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بچے بچے ہی، ان کو کون سمجھائے گا جی پیچھے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، بڑوں کو آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو بچہ بھی تو آگے سے یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جی اگر آپ کو پہلی صف میں کھڑا ہونے کا شوق ہے تو آپ شروع میں کیوں نہیں آتے، آپ اذان کے فوراً بعد کیوں نہیں آ جاتے، آپ ٹائم سے کیوں نہیں آتے، آپ بڑے لوگ لیٹ ہی کیوں آتے ہو کہ بچوں کو پھر پیچھے کرنے لگ جاتے ہو۔ تو صاحب ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی یہ دلیل تو موجود ہوگی نا۔ اس وجہ سے ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں سوچنا ہے کہ کیا بچے کو یہاں سے پیچھے کرنا درست ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد متفرق مسائل میں سے کچھ ہمارے پاس مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے اکیلے صف میں پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، یعنی صف اگلی مکمل ہو چکی ہے، کوئی اور سپیس نہیں، کوئی اور جگہ نہیں کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، پیچھے صف نئی شروع کرنی ہے، اکیلے آدمی کی کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اب اکیلے آدمی کی صف کے پیچھے نماز کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح ہے، لیکن ایسا کرنے والا سنت کی مخالفت کرنے والا ہے، اور اس میں اس سے آگے والی صف کا مکمل یا غیر مکمل ہونا برابر ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آگے صف میں جگہ ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی پیچھے اپنی صف بناتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے لیکن وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے، پہلے اس کو آگے والی صف میں جگہ مکمل کرنی چاہیے، یا پھر اگر جگہ نہیں تو انتظار کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ جمہور علماء کا موقف ہے، اور ان کے نزدیک یہ حدیث دلیل ہے، لا صلاۃ للذی خلف الصف، اس کی نماز ہی نہیں جو صف کے پیچھے ہے، یعنی اکیلا اپنی صف بنا کے کھڑا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد نفی کمال ہے، نفی صحت نہیں، کہ بسا اوقات نفی صحت ہوتا ہے اور نفی کمال ہوتا ہے۔ صحت کا معنی بالکل ہی صحیح نہیں، اور نفی کمال کا معنی یہ کہ نماز تو صحیح ہے لیکن وہ گناہ گار ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سنت کو چھوڑ رہا ہے، اس کی نماز میں نقص ہوگا، یہ مطلب ہے۔ دوسرا قول یہ کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کی ایک یا ایک رکعت سے زائد پڑھی گئی نماز باطل ہے، آگے والی صف مکمل ہو یا ناقص ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک رکعت یا ایک سے زائد پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر ابھی رکعت پوری نہیں ہوئی تو ایک بندہ مل گیا اس کے ساتھ تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہے۔
یعنی اس میں فرق یہ ہے پہلے قول سے کہ پہلے قول والے تو کہتے ہیں کہ نماز اس کی ٹھیک ہے لیکن ناقص ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز اگر تو ایک رکعت سے کم اس نے پڑھی ہے اور اتنی دیر میں بندہ آ گیا ہے، ابھی امام صاحب ایک رکعت پوری نہیں کی تو بندہ ایک آ گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ آگے مل گیا ہے، دو بندے ہو گئے آپ، تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر پوری رکعت یا اس سے زیادہ پڑھ چکا ہے پھر اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے ساتھ کوئی ملا ہی نہیں۔ یہ حنابلہ کا مذہب۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رہا رجلا، دیکھا ایک آدمی کو، یصلی خلف الصف، جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، وحدہ اکیلا، فامرہ، اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا، ان یعیدا، کہ وہ نماز کو دہرائے، ان یعیدا، کہ وہ نماز کو دہرائے۔ اس سے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اکیلے پیچھے پڑھنے سے نماز، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے یعنی کہ ایک سے زیادہ رکعت پڑھی ہو۔ اسی طرح حضرت علی بن شیبان سے روایت ہے، قالا، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، استقبل صلاتک لا صلاۃ للذی خلفک، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نماز جو ہے اس کو دہراؤ، اپنی نماز کو دہراؤ، استقبل صلاتک کا مطلب اپنی نماز دوبارہ پڑھو، لا صلاۃ للذی خلف الصف، اس کی نماز ہی نہیں جس نے اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں جس نے اکیلے نماز میں صف کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اگر نماز باطل نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہرانے کا حکم نہ دیتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر تو ایک رکعت یا ایک رکعت سے زیادہ ہے تو اس پر صلات کا اطلاق ہوگا، لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی رکعت پوری نہیں ہوئی، اگر ابھی پوری نہیں ہوئی بندہ مل گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جو ایک رکعت سے کم نماز پا لیتا ہے امام کے ساتھ اس کو وہ رکعت دہرانی پڑتی ہے، ساری ساری رکعت اپنی پوری کرتا ہے، لیکن اگر کوئی پوری رکعت پا لیتا ہے تو وہ رکعت پا لیتا ہے پوری نماز۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر پہلی صف مکمل ہو تو پیچھے اکیلا کھڑا ہونے والے کی نماز صحیح ہے، اور اگر صف مکمل نہ ہو تو پھر پیچھے اکیلا نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہوگی۔ اور انہوں نے گویا کہ دونوں طرح کے دلائل کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، دونوں اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن حدیث میں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہو اور پھر بندہ پیچھے کھڑا ہو، اگلی صف میں جگہ تھی لیکن بندے نے پیچھے نئی صف شروع کر لی تو اس کی نماز نہیں ہے، لیکن اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے اور پھر اس نے پیچھے اپنی صف نہیں بنائی ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ لہذا انہوں نے دونوں طرح کے دلائل کو جمع کیا ہے، آگے جگہ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، آگے جگہ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اور یہ موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اور علامہ ابن عثیمین نے بھی اسے ترجیح دی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ آدمی اگر اکیلا آیا ہے پیچھے تو کیا آگے سے بندہ کھینچے گا یا امام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا، کیا ہے؟ بعض لوگ یہ بھی موقف اختیار کرتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب مکمل ہونے کی صورت میں اکیلے نماز پڑھنے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلی، اور ہر صورت کا حکم الگ ہے۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اکیلے صف سے اگلی صف سے کسی نمازی کو کھینچے۔ اب یہی صورت میں ہے کہ صف پہلے مکمل ہو چکی ہے، اب یہ بندہ پیچھے آگے کھڑا ہو گیا ہے، اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، بعض ان میں سے صحیح ہیں، بعض ان میں صحیح نہیں۔ مثلا اگلی صف سے کسی نمازی کو کھینچے تو کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ غلط ہے۔ اگلی صف سے بندہ کھینچنا، بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ اگلی صف سے بندہ کھینچ لے، لیکن ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، ایسا کرنے والا 4 غلطیاں کر رہا ہے، ایسا کرنے والا 4 غلطیاں کر رہا ہے۔ نمبر 1، پہلی صف میں خلا پیدا کیا اس نے، اور ایسا کرنا صف کو توڑنا ہے، تو صف کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے پیچھے ہم نے آیا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطع اللہ، جسے صف کو ملایا اللہ اس کو ملایا، جسے صف کو کاٹا یعنی توڑا اللہ اس کو توڑ دے۔ اسی طرح آدمی کو افضل جگہ سے غیر افضل جگہ پہ لے آیا ہے، ہاں جی، کون سمجھائے گا یہ پوائنٹ کہ نمازی کو افضل جگہ سے غیر افضل جگہ پہ لے آیا ہے؟ سر یعنی اس کا مطلب کہ وہ اگر پہلی صف میں تھا تو وہ زیادہ افضل جگہ پہ تھا اور آپ نے اس کو کھینچ کے پیچھے کر دیا، جو کہ وہ بالکل اس نیت سے بالکل آیا تھا، وہ احسن، پہلی صف میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، احسن تھی۔ اگر وہ پہلی صف میں کھڑا ہے اور کھڑا بھی امام کے پیچھے، تو اگر اس کو پیچھے کھینچتا ہے تو اس نے اس کو ایک تو افضل جگہ سے اور پھر اجر و ثواب سے محروم کر دیا۔
جی اسی طرح یہ دو غلطیاں ہوگی. تیسری غلطی، پیچھے لائے گئے شخص کو تشویش میں مبتلا کیا، اس کی نماز میں خلل پیدا کیا ہے، اس کی نماز میں خلل پیدا کیا ہے. جو بندے کو آپ کھینچیں گے پیچھے، وہ بڑی توجہ سے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن آپ نے جب کھینچا تو ساری اس کی نماز میں تشویش پیدا ہوگی، خلل پیدا ہو گیا، خشوع خضوع میں خلل پیدا ہو گیا. چوتھی غلطی، آگے سے آدمی کو پیچھے کھینچنے سے خلا کو پر کرنے کے لیے پوری صف کو حرکت کرنی پڑے گی. صاحب سے کہ اگر اس نے بالکل آخر سے نہیں بلکہ سینٹر سے بندہ کھینچا ہے یا تھوڑا سا آگے سے کھینچا ہے، آپ ادھر والے سارے ملیں گے، ادھر والے سارے اس کو سب کو ملائیں گے، سب کو حرکت کرنی پڑے گی. اور یہ بلا عذر ہے. ایک تو ہے کہ عذر ہو تو پھر ہے، لیکن یہ بلا عذر ہے کہ ایک صف پوری تھی، اس کو آپ نے ناقص کر دیا، اب اس کی وجہ سے بندے حرکت کر رہے ہیں، سارے ایسا ایسا کر کے ملا رہے ہیں سب کو. تو یہ چار غلطیاں اس وجہ سے بندہ کھینچنا. اچھا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ امام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے، تو اس میں بھی قباحتیں ہیں اور یہ بھی جائز نہیں، اس میں بھی کئی اشکالات ہیں، اس وجہ سے یہ بھی صحیح نہیں. نمبر ایک تو یہ خلاف سنت کام ہے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ جماعت کی صورت میں امام اکیلا کھڑا ہو اور باقی لوگ اس کے پیچھے ہوں. وہاں اگر دو ہیں تو پھر امام کے ساتھ دوسرا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر پیچھے کھڑے ہوں گے. بس جب یہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا تو اس سے وہ شخص نہیں بلکہ دو امام ہوں گے، ایک شخص نہیں بلکہ دو امام ہوں گے، تو گویا کہ پھر دو امام ہیں. تو اس طرح یہ صحیح نہیں ہے. اور ویسے بھی پھر لوگ سارے کھڑے ہوتے جائیں گے امام کے ساتھ اور وہ سب پوری بن جائے گی. امام پھر کون ہے، یہ مسئلہ بن جائے گا. امام کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اسے لوگوں کی گردنیں اور صفے پھلانگ کے جانا پڑے گا آگے صاف ظاہر ہے، اور اس میں نمازیوں کے لیے تشویش اور تکلیف دہ ہوگی، اور بعض لوگ اس مسئلے سے واقف بھی نہیں ہیں، وہ غصہ بھی کریں گے. پھر اسے دیکھ کر اور لوگ بھی جا کے امام کے ساتھ کھڑے ہوتے جائیں گے، اور اس طرح پوری ایک صف بن جائے گی، اور یہ خلاف سنت ہے. یا پیچھے جگہ موجود ہے تو پھر آگے امام کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. پیچھے جگہ نہ ہو، مجبوری ہو تو پھر چلیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائے، لیکن اگر پیچھے جگہ صفیں موجود ہیں اور آپ پھر جا کے امام کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں سارے، تو یہ صحیح نہیں. تیسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ وہ جماعت چھوڑ دے اور اکیلا نماز پڑھ لے، تو اس میں قباحت یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر جماعت کا اجر کھو دیا. لہذا آخری صورت یہی بچتی ہے، چوتھی صورت، کہ وہ اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھ لے، اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھ لے، اور وہ واحد صورت بچتی ہے اور یہی بہتر ہے، کیونکہ اس کا صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھنا گزشتہ تمام غلطیوں کا ارتکاب کرنے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو. راجے یہی ہے کہ اگر آگے والی صف مکمل ہو چکی ہو تو آنے والا پیچھے اکیلا نماز پڑھے گا، آگے سے کسی کو نہ کھینچے. اور جس حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز کو دہرانے کا حکم دیا تھا، تو اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ ممکن ہے اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود اس نے پیچھے اپنی نئی صف شروع کر دی ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز نہیں ہے. لہٰذا سمجھ بھی آتی ہے یہ چیز کہ جب آگے صف ابھی مکمل نہیں تو پیچھے صف بنانا یہ درست عمل نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع ختم ہوا. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.